بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو میرے چینل کہانی ہٹ میں خوش آمدید۔ آج میں ایک ایسی سچ بیانی کے ساتھ حاضر ہوں جو کافی پرانی ہے، لیکن ایسے واقعات آج بھی رونما ہوتے ہیں، بالکل آج کی کہانی لگے گی۔ یہ سچ بیانی سبق بھری ہے، سیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ذریعہ روزگار بند ہو گیا تھا، کرونا کے خوف نے دہلا رکھا تھا، مسلسل لاک ڈاؤن نے کاروباری دنیا کو درہم برہم کر دیا تھا۔ مرد حضرات گھر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ میرے پاس بھی ان دنوں فراغت ہی فراغت تھی، اس لیے میں سارا دن ڈائجسٹ پڑھتا یا سپہر کے وقت گھر کے صحن میں لگے نیم کے پیڑ تلے بچھی چرپائی پر بیٹھی دادی کے پاس بیٹھ کر ان کے قصے و کہانیاں سنتا۔ یہ قصے کہانیاں جھوٹے نہیں بلکہ دادی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل ہوتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں آنے اور یہاں آ کر نئی زندگی کا آغاز اور ان سے جڑے واقعات وہ سناتی تھی۔ اس دن بھی میں دادی کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ آج میں تمہیں لیلا کی داستان سناؤں گی، دادی نے پیار سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ دادی، یہ لیلا کون تھی؟ میں نے سوال کیا۔ تقسیم کے بعد میرے خاندان کا مختلف شہروں اور دیہاتوں میں تھوڑا تھوڑا عرصہ عارضی پڑاؤ رہا۔ اس کے بعد ہم نے پنجاب کے اس چھوٹے سے گاؤں علی پورہ میں قدم رکھا، جس کے کھیت کھلیانوں کی ٹھنڈی و فرت بخش فضاؤں میں لیلا کی جلترنگ ہنسی گونجا کرتی تھی۔ ہمارا ٹھکانہ ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ ان دنوں پکے گھروں کا رواج نہ تھا، اس لیے گاؤں کے 95% لوگ کچے مکانوں میں رہتے تھے۔ لیلا میرے پڑوس میں رہتی تھی۔ ہمارے گھروں کے بیچ صرف ایک دیوار تھی۔ اتنا بتا کر دادی خاموش ہو گئیں۔ ان کے جرمیوں زدہ چہرے پر بیتے سالوں کی تاریخ رقم نظر آتی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھیں، شاید لیلا کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ کیا لیلا آپ کی سہیلی تھی؟ میرے استفسار پر وہ چونک گئیں۔ لگتا تھا وہ ماضی کے دنوں کی یاد میں کھو گئی تھیں، گزرے حالات و واقعات کو ذہن میں ترتیب دے رہی تھیں۔ میرے استفسار پر حال میں لوٹ آئیں۔ لیلا مجھ سے 4 سال چھوٹی بہن انوری کی دوست تھی، نہایت شوخ و چنچل تھی۔ اسے ہمارے گاؤں کی سب سے حسین دوشیزہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ میں چونکہ اس سے بڑی تھی اس لیے وہ مجھے باجی باجی کہہ کر پکارا کرتی تھی، مگر لیلا انوری کے ساتھ بہت بے تکلف تھی۔ اتنا کہہ کر دادی افسردہ ہو گئیں۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ سارا دن کا تھکا ہارا سورج آغوش مغرب میں اونگ رہا تھا۔ گاؤں میں شام نے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ کھیتوں کھلیانوں میں کام کرنے والی عورتیں کب کی اپنے اپنے گھروں میں لوٹ چکی تھی، مگر 2 نفوس ان معاملات زندگی سے بے خبر کھیتوں کے بیچوں بیچ پگڈنڈی پر آمنے سامنے بیٹھیں، ایک دوسرے پر چلو بھر بھر پانی پھینک کے اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ دونوں بچپن کی ہمجولی تھیں، بچپن سے لڑکپن اور اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ وقت کے ساتھ دوستی میں مزید پختگی نے جنم لیا۔ لیلا عمر کے 16ویں سال میں تھی، گوری رنگت، سرخ دہکتے گالوں کے درمیان ستواں ناک، گہری بھوری آنکھیں اور تراشیدہ لبوں سے جیسے پھول کی پنکھڑیوں کا رس گھول کر نچوڑ دیا ہو۔ چہرے پر سجی مسکراہٹ ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی۔ لیلا انتہا کی لاؤبالی تھی۔ گرمیوں کی طویل دوپہروں میں درختوں پر چڑھ کر پرندوں کے گھونسلوں کو ٹٹولنا اور کھیتوں میں کام کرنے والی لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ اپنے ساتھ انوری کو بھی گھسیٹے پھرتی۔ لیلا کا باپ اسحاق شہر میں گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ وہ مہینے میں 2-3 بار ہی گھر آتا تھا۔ لیلا کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے 2 چچا مشتاق اور اشفاق بھی اسی گاؤں میں مقیم تھے۔ ان کی اپنی زمینیں تھیں، وہ اپنی زمینیں سنبھالتے تھے۔ لیلا کی پھوپھی منیرہ بھی اسی گاؤں میں بیاہی گئی تھی، جس کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہاشم تھا، جو اس گاؤں کے اکلوتے اسکول میں میٹرک کا طالب علم تھا۔ لیلا کی ماں رضیہ نے اس کے اکلوتے ہونے کے باوجود ابتدا میں پڑھائی کے معاملے میں سختی برتی تھی۔ 5ویں کے بعد اس نے اسکول جانا ترک کر دیا۔ رضیہ نے بیٹی کو بہت سمجھایا، مگر لیلا کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس کی عدم توجہ کو دیکھ کر رضیہ نے بھی اسے پڑھنے کا کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی۔ رضیہ چاہتی تھی کہ لیلا کو گھریلو کام کاج کا سلیقہ آ جائے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ جب موڈ ہوتا کوئی کام کر لیتی، ورنہ انوری کو پکڑتی اور کھیتوں کی طرف نکل جاتی، اور رضیہ بیٹی کو آوازیں دیتی رہ جاتی، ارے لیلا تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟ وہ دونوں اپنی مستیوں میں مگن تھیں کہ اچانک ایک مردانہ آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ لیلا نے گردن گھما کر دیکھا، ان کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر اس کا پھوپھی زاد ہاشم کھڑا تھا۔ کیا تجھے اماں نے بھیجا ہے؟ لیلا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ انوری بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، لیکن اندھیرا پھیل رہا ہے، تجھے گھر جانے کی کوئی فکر نہیں ہے کیا؟ اچھا اچھا، جاتی ہوں،
مگر تو کیا ہر وقت میرے تعاقب میں لگا رہتا ہے؟ میں جہاں بھی جاؤں وہیں آ دمکتا ہے۔ لیلا نے ہاتھ نچاتے ہوئے جتلایا۔ نہیں، میں کیوں بھلا تیرا تعاقب کرنے لگا؟ ہاشم اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ دونوں اسی گڑبڑاہٹ پر کھلکھلا کر ہنس پڑیں اور ہاشم بغلیں جھانکنے لگا۔ چل انوری، اس نے اپنی سہیلی سے کہا اور گاؤں کی طرف چل دیں۔ ہاشم وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ گھر پہنچی تو رضیہ حسب معمول صحن میں بنے چولہے پر روٹیاں ڈال رہی تھی۔ چلو شکر ہے گھر کی یاد تو آئی رانی صاحبہ کو، بیٹی کو دیکھتے ہی رضیہ نے کہا۔ وہ ماں کے طنز کو نظر انداز کرتی ہوئی چولہے کے پاس آ بیٹھی۔ گرم گرم روٹی کو دیکھ کر اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ وہ روٹیوں کی طرف بڑھی تو رضیہ نے ٹوک کر کہا، ارے پہلے ہاتھ تو دھو آؤ پھر روٹی کھا لینا۔ وہ ماں کی بات پر منہ بناتے ہوئے اٹھی اور صحن میں لگے نلکے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر واپس آئی تو رضیہ نے بیٹی کو سالن روٹی دی۔ سغرا آئی تھی میرے پاس تیری شکایت لگانے، تو نے آج پھر بہانے میں گھس کے اس کی بھینسوں کو کھول دیا تھا، رضیہ نے لیلا کو گھورتے ہوئے بتایا۔ وہ میں نہیں، انوری نے کھولی تھی، لیلا نے صفائی پیش کی۔ ارے تو نے کھولی یا انوری نے کھولی، بات تو ایک ہی ہے نا، رضیہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اماں میں اور کیا کرتی بھلا، ایک گلاس لسی ہی تو مانگی تھی ماسی سغرا سے، مگر انہوں نے وہ بھی نہ دی، لیلا نے ڈٹھائی سے کہا اور نوالا منہ میں رکھ کر چبانے لگی۔ میں کہتی ہوں باز آ جا اپنی ان بچکانہ حرکتوں سے، ورنہ اب کی بار تیرے سارے کرتوت تیرے باپ کو بتا دوں گی، رضیہ نے بیٹی کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ مگر لیلا کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے کھانے کے بعد پلو سے ہاتھ پونچھے اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن شام کو وہ ماسی سغرا کے گھر موجود تھیں۔ ماسی سغرا کی بڑی بیٹی کنیز کا نکاح تھا۔ گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں خوب سج سنور کر آئی تھیں۔ مرد حضرات باہر پلاٹ میں لگے ٹینٹ کے نیچے نشست کا انتظام کرنے میں مصروف تھے۔ زنان خانے میں عورتیں ڈھولک کی تاپ پر شادی کے مخصوص گانے گاتیں کنیز پر صدقے واری جا رہی تھیں۔ سکھیوں کے معنی خیز جملے کنیز کی سماعت سے ٹکراتے تو وہ آنے والے لمحات کا سوچ کر سرخ ہو جاتی۔ اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی لیلا سب سے نمایاں تھی۔ گہرے سبز رنگ کا لباس اس پر خوب جچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارات کی آمد کا شور مچ گیا۔ نکاح کے بعد مردوں کو ٹینٹ کے نیچے کھانا کھلایا گیا اور اس کے بعد عورتوں کو۔ لیلا اور انوری نے وہاں جانے کی بجائے کنیز کے پاس رکنے کو ترجیح دی۔ وہ تینوں بیٹھی خوشگپیوں میں مصروف تھیں کہ کمرے میں ایک بچہ داخل ہوا اور بولا، لیلا باجی تمہیں باہر کو بلا رہا ہے۔ کون ہے؟ لیلا نے پوچھا، مگر وہ بچہ پتہ نہیں کہہ کر بھاگ گیا۔ وہ چاروں ناچار اٹھ گئی تو انوری بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ارے تم کہاں چلی؟ کنیز کے پاس رک، میں بس ابھی آئی، وہ انوری کو کہہ کر باہر نکل گئی۔ صحن عبور کرتے ہوئے وہ دروازے تک آئی۔ لیلا لیلا، اس سے پہلے وہ باہر جاتی کسی نے اسے دبی دبی آواز میں پکارا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازے کی دائیں طرف صحن کے نیم اور تاریک گوشے میں ہاشم کھڑا نظر آیا۔ اسے ایک لمحے میں ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ لیلا چلتی ہوئی اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ تجھے میری جاسوسی کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کیا؟ ماتھے پر بل لیے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر بولی۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے لیلا کو گھور رہا تھا۔ ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ بس تجھے دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، ہاشم نے بے ساختہ کہا۔ اس سے پہلے کیا دیدے بند کر کے میرے سامنے آتے ہو؟ لیلا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ آج اسے ہاشم بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے آج تو بڑی سونی لگ رہی ہے، اس لیے۔ ہاشم نے بے باک انداز میں اس کی تعریف کی تو اس کی بات سن کر وہ چھینپ سی گئی۔ چل ہٹ پاگل، لیلا نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور مڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ رات کو جب وہ بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جسے وہ کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھی۔ دل کی زمین پر ہلچل اور ذہن میں طوفان برپا تھے۔ بس تجھے دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، تو آج بڑی سونی لگ رہی ہے۔ چند گھنٹوں قبل ہاشم کے کہے ہوئے جملے اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ آج کیا ہوا تھا ہاشم کو؟ پہلے تو اس نے کبھی اس طرح کی بات نہ کی۔ وہ تو لیلا سے بات کرتے وقت پسینے پسینے ہو جایا کرتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کنیز کے گھر سے واپسی کے بعد وہ کتنی ہی دیر آئینے کے روبرو کھڑی اپنا جائزہ لیتی رہی تھی۔ اسے پہلی بار ادراک ہوا کہ وہ حسین ہو گئی ہے۔ ہاشم کے ان دو جملوں میں کچھ ایسا اثر محسوس ہوا تھا جو اس کی دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ جاگتی آنکھوں میں بے نام سے خوابوں نے انگڑائی لی تھی۔ اس کے تصور میں جب بھی ہاشم کا مسکراتا ہوا چہرہ آتا تو دل میں گدگدی سی ہونے لگتی۔ انہی خیالوں میں کھوئے ہوئے کب نیند اس پر مہربان ہو گئی اسے پتہ نہ چل سکا۔
لیلا کا پھوپھی منیرہ کے ہاں آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا۔ پھوپھی منیرہ 2 سال قبل اپنی بڑی بیٹی سونیا اور صوبیہ کو بیاہ چکی تھیں۔ اب وہ حلیمہ اور سکینہ کی طرف سے فکر مند رہتی تھیں۔ پھوپھی انہیں بھی جلد سے جلد اپنے گھروں کا کر دینا چاہتی تھیں۔ ان کے بعد ہاشم اور چھوٹی زرینہ رہ جاتے۔ ہاشم اکلوتا ہونے کی وجہ سے پھوپھی منیرہ کی امیدواروں کا واحد مرکز تھا۔ پھوپھا کی ذاتی زمینیں تو تھیں نہیں، اس لیے ساری عمر وہ اپنے سالوں مشتاق اور اشفاق کی زمینوں پر کام کرتے رہے۔ پھوپھی منیرہ کا کنبہ بڑا اور آمدنی کم تھی۔ اس کے باوجود روز اول سے انہوں نے کفایت شعاری کا مظاہرہ کیا تھا اور ہمیشہ میانہ روی اختیار کیے رکھی۔ ہاشم بھی اب اکثر ماموں اسحاق کے گھر آنے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں لیلا کو پسند کرتا تھا۔ پہلے پہل تو معاملہ دونوں کے بیچ مسکراہٹوں کے تبادلے تک محدود رہا۔ اس روز ہاشم نے ہمت کر کے حال دل لیلا کو کہہ سنایا۔ لیلا کا مثبت رد عمل ملتے ہی دونوں بہت تیزی سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ ہاشم پیار کا جواب پیار سے ملنے پر بے انتہا خوش تھا۔ اب اسے والدین کے لیے ہی نہیں، لیلا کے لیے بھی اپنی منزل کو پانے کی خاطر مزید جدوجہد کرنی پڑتی۔ ہاشم خود کو اس سطح پر لے جانا چاہتا تھا جہاں ممانی رضیہ اور ماموں اسحاق اسے لیلا کا ہاتھ دینے سے بالکل نہ ہچکچاتے۔ ماشاءاللہ ہماری لیلا بھی اب جوان ہو گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب ماسی سغرا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ماسی سغرا رضیہ کے ساتھ صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ کیوں نہیں سغرا، میری لیلا ابھی 16 کی ہوئی ہے، مگر اٹھان ایسی ہے کہ فکر رہنے لگی ہے۔ سچ بتاؤں تو اپنی لیلا چاند جیسی ہے، اس کا بھر بھی ایسا تلاش کرنا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا جچے۔ ماسی سغرا نے چہکتے ہوئے مشورہ دیا۔ اور نہیں تو کیا، میں ایسی نہیں کہ اپنی چندہ کو آنکھیں بند کر کے ایسے ویسے کے ساتھ باندھ دوں۔ آخر کو ہماری اکلوتی اولاد ہے، اس کے لیے ایسا دولہا دیکھوں گی کہ پورا گاؤں دیکھتا رہ جائے گا۔ ایسے گھر بھیجوں گی جہاں وہ راج کرے گی، راج۔ رضیہ نے جذبات بتائے۔ ارے رضیہ، کوئی نظر میں ہے کہ نہیں؟ سغرا نے بڑی دھیمی آواز میں دریافت کیا۔ لیلا اٹھی اور کھڑکی سے کان لگا کے کھڑی ہو گئی۔ سچ پوچھو تو ادھر ادھر کافی نظر دوڑائی ہے، مگر مجھے تو لیلا کے جوڑ کا کوئی دکھتا ہی نہیں، رضیہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ لیلا کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اس کے تصور میں ہاشم کا سراپا گھوم گیا، مگر پھوپھی منیرہ کے گھر کا ماحول یاد آیا تو چہرے پر فکر و تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ رات کی سیاہی نے پورے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر جانب خاموشی تھی۔ چاند وقفے وقفے سے بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا تو دھندلے مناظر تھوڑے واضح ہو جاتے، پھر وہی تاریکی چھا جاتی۔ پورا گاؤں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر دو وجود رات کے اس پہر گاؤں کے کنویں کے نزدیک لگے پیپل کے درخت تلے کھڑے تھے۔ ہاشم نے لیلا کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ بس چند برس اور میری تعلیم مکمل ہو جائے، پھر لمحہ ضائع کیے بغیر تجھے اپنی ووٹھی بنا کر گھر لے جاؤں گا۔ ہاشم کی بات سن کر وہ سر ہو گئی۔ چند برس کیا، میں تو تیرے لیے عمر بھر بھی انتظار کر سکتی ہوں۔ مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر کیا؟ ہاشم نے تڑپ کر اس سے پوچھا۔ مجھے اماں کی طرف سے خوف آ رہا ہے، وہ مجھے ایسے گھر بیانا چاہتی ہے جہاں میں راج کروں، نوکروں کی فوج آگے پیچھے پھرے۔ لیلا نے دھیرے سے کہا۔ تو فکر کیوں کرتی ہے لیلا؟ ہاشم نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مقید کرتے ہوئے کہا۔ میں ممانے کی طبیعت سے خوب واقف ہوں، مگر جب اماں ماموں سے سلسلے میں بات کریں گی تو ماموں انکار نہیں کریں گے، آخر کو میں ان کا اکلوتا بھانجا ہوں۔ وہ ہاشم کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی جہاں یقین اور عزم کے چراغ روشن تھے۔ وقت کا پنچھی ایک لمبی اڑان بھر چکا تھا۔ ہاشم سے بڑی حلیمہ اور سکینہ پیا سنگ سدھار چکی تھیں۔ لیلا اور ہاشم کی محبت کومپل سے اب تناور درخت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ دونوں فریقین ملن کے وعدوں اور قسموں کی ڈور سے خود کو باہم باندھ چکے تھے۔ میٹرک کے بعد ہاشم نے شہر میں کالج کا رخ کیا تھا۔ کالج کے ماحول نے اسے خاصا بدل ڈالا تھا۔ خوش شکل تو تھا ہی، خوش لباسی نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق کالج جاتا، واپسی کے بعد کھانا کھا کر باپ کا ہاتھ بٹانے کھیتوں میں نکل جاتا۔ لیلا بھی اسے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ بڑی شدت سے اس دن کی منتظر تھی جب ہاشم تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار ہو جاتا اور اسے دلہن بنا کے اپنے سنگ لے جاتا۔ اس دوران لیلا کے بہت سے رشتے آئے، کھاتے پیتے زمیندار گھرانوں کے بھی، مگر رضیہ کو اپنی خوبصورت اور لاڈلی بیٹے کے لیے ان میں سے کوئی بھی نہ بھایا۔ وہ شاید ریاست کے کسی شہزادے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ پھر جلد ہی رضیہ کی مراد بھر آئی۔ دوسرے گاؤں سے چودھری زمان کا رشتہ آ گیا تھا۔ رضیہ اور اسحاق پھولے نہیں سما رہے تھے۔
جس جس کو اس رشتے کا علم ہوا وہ لیلا کی قسمت پر رشک کیے بنا نہ رہ سکا۔ چودھری زمان رنڈوا تھا۔ گزشتہ برس ہی اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ اس کی ایک 7 سالہ بیٹی اور 5 سال کا بیٹا تھا۔ حویلی میں ایک بوڑھی ماں اور 2 بچوں کے علاوہ نوکروں کی فوج تھی۔ چودھری زمان کی بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں اور دولت کی ریل پیل تھی۔ اس کی ذاتی زمینیں اتنی زیادہ تھیں کہ آدھا گاؤں چودھری زمان کے کھیتوں پر کام کرتا تھا۔ مگر لیلا کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں جیسی تھی۔ وہ جو رشتے آنے پر اماں کا انکار سن کر پرسکون ہو جاتی تھی، مگر اس بار پریشان ہو گئی تھی۔ سب کچھ اس کی سوچ کے برعکس ہو رہا تھا۔ اس کی صلاح لینے کی کسی نے زحمت ہی نہ کی تھی۔ لیلا کے ابا اپنی رانی کے تو بھاگ جاگ گئے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ چودھری زمان نے خود ہمارے گھر رشتہ بھیجا ہے۔ رضیہ کی آنکھیں مروبیت کے باعث چمک رہی تھیں۔ بیٹی کے جذبات اس کے آگے کوئی معنی نہ رکھتے تھے۔ خوشی کے مارے اسحاق کا چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بیوی کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا، چودھری زمان کا کوئی دوسرا بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی زمینوں کا اکلوتا مالک ہے۔ اپنی لیلا چودھرائن بن کر رہے گی۔ لالچ نے ان دونوں کی عقلیں سلب کر لی تھیں۔ وہ بھول چکے تھے کہ چودھری زمان لیلا سے 20 سال بڑا ہے۔ وہ اندھیرے راستوں کو عبور کرتی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گئی۔ ہمیشہ کی طرح ہاشم محو انتظار تھا۔ پیپل کا درخت خاموش کھڑا تھا۔ لیلا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ قریب آنے پر جب اس کے خدوخال واضح ہوئے تو ہاشم حیران ہوا۔ غیر معمولی طور پر شوخ دکھنے والی لیلا فکر و تشویش میں مبتلا نظر آ رہی تھی۔ خیر تو ہے لیلا، تو پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ ہاشم نے فکر مندی سے پوچھا۔ دوسرے گاؤں سے چودھری زمان کا رشتہ آیا ہے، لیلا نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے بتایا۔ ہاشم کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ کچھ لمحے اسی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں دوبارہ گویا ہوئی، اماں ابا نے سوچنے کے لیے رسمی مہلت مانگی ہے۔ مجھے پتا ہے وہ اس بار انکار نہیں کریں گے، کیونکہ چودھری زمان ان کی نظروں میں ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ 2 آنسو خاموشی سے گالوں پر لڑکتے ہوئے گریبان میں جذب ہو گئے تھے۔ ہاشم سے جدائی کا تصور ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ نہ لیلا، ایسا نہ سوچ، تو صرف میری ہے بس، ہاشم نے تڑپ کر کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لیلا کو کس طرح دلاسا دے۔ وہ 4 سال سے اس کے انتظار میں تھی، جانے آنکھوں میں کتنے خواب سجائے تھے۔ تو اب مزید تاخیر نہ کر ہاشم، کل ہی پھپھی کو گھر بھیج دے، لیلا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اماں کو تیرے گھر بھیجوں گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب اچھا ہی ہوگا، اس نے لیلا کے ہاتھ پر تپکی دیتے ہوئے کہا۔ گھر آنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر آنکھیں موندے اپنے اور ہاشم کے ملن کی دعائیں مانگتی رہی۔ اماں، تجھ سے کچھ بات کرنا تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ہاتھ پونچھے اور ماں کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ منیرہ نے سوالیہ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ ذہن میں الفاظ کو ترتیب دینے لگا۔ کچھ دیر توقف کے بعد بولا، اماں، تجھے ماموں اسحاق کے پاس جانا ہوگا، لیلا کا ہاتھ مانگنے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں اور لیلا کی بھی یہی تمنا ہے۔ بیٹے کی بات سن کر منیرہ مسکرا دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا، میری تو بہت پہلے کی خواہش ہے کہ لیلا میرے گھر کی بہو بنے، اور تیری آنکھوں میں بھی لیلا کے لیے پسندیدگی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر سوچ میں پڑ گئی۔ مگر کیا اماں؟ ہاشم الجھن بھری نظروں سے ماں کو تکنے لگا۔ اکیلے لیلا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، تیری ممانے کی آنکھوں میں اونچے خواب ہیں، ہمارے غریب گھر میں بیٹی کو دینے کو آسانی سے نہیں مانے گی۔ منیرہ نے تفصیل سے اپنے خدشات بتائے۔ ماں اور بیٹا سوچ میں پڑ گئے۔ اماں، تو ماموں اسحاق سے بات کرے گی تو وہ مان جائیں گے۔ ہاشم نے ماں کو آسان راہ دکھائی۔ اسے جیسے یقین تھا کہ ماموں بہن کا مان ضرور رکھیں گے۔ اچھا، تو فکر نہ کر، میں جاؤں گی بھائی کے پاس، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اماں، تجھے آج ہی جانا ہوگا، وہ فوراً بول پڑا۔ پھر ہاشم نے ماں کو چودھری زمان کے رشتے کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا۔ اس سے پہلے ماموں اور ممانی چودھری زمان کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دیں، تجھے وہاں جانا ہوگا۔ اس نے بے چینی سے ماں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تیرے ابا سے بات کر لوں، پھر دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ منیرہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ہاشم نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ پرسکون نظر آنے لگا تھا۔ شام ہوتے ہی منیرہ اپنے دونوں بھائیوں مشتاق اور اشفاق کو ہمراہ لیے اسحاق کے گھر پہنچ گئی۔ لیلا نے پھپھی اور چچاؤں کو دیکھا تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ رضیہ کے لیے منیرہ کا اس طرح دونوں بھائیوں کے ساتھ آنا غیر متوقع تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، چہرے پر ناگواری کی رنگ ابھرے۔ لیلا نے سب کے لیے چائے بنائی اور دوسرے کمرے میں آ گئی۔
چائے وغیرہ سے فراغت کے بعد منیرہ اپنے مقصد کی طرف آئی۔ اسحاق بھائی، میں بڑی آس لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، امید ہے جو مانگوں گی انکار نہیں کریں گے۔ منیرہ نے بھائی بھاوج کی طرف دیکھتے ہوئے انکساری سے کہا۔ رضیہ کے چہرے پر سلوٹوں کا جال نمایاں تھا۔ بہت برس سے دل میں ایک خواہش پنپ رہی ہے، مگر زبان تک لانے کی کبھی ہمت نہیں پڑی۔ منیرہ نے تمہید باندھنے کے انداز میں کہا۔ منیرہ، تجھے جو کہنا ہے صاف صاف کہہ دے، اتنی لمبی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسحاق نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رضیہ نے سختی سے ہونٹ بھینچ رکھے تھے، شاید وہ منیرہ کے کہے ہوئے الفاظ میں پوشیدہ معنی تک پہنچ چکی تھی۔ منیرہ نے دوپٹے کی جھولی بنا کر ہاتھ آگے پھیلائے اور بولی، میں لیلا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں ہاشم کے لیے۔ میں ہاشم کے لیے لیلا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ رضیہ اور اسحاق کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ دفعتاً رضیہ کو جیسے ہوش آ گیا۔ معاف کرنا منیرہ، یہ تو ناممکن ہے، رضیہ نے رکھائی سے جواب دے دیا۔ منیرہ نے التجائیہ نگاہوں سے بھائی کو دیکھا، مگر اسحاق کا چہرہ تاثر سے عاری اور سپاٹ تھا۔ مگر رضیہ، لیلا کی بھی یہی خواہش ہے، اور وہ اور ہاشم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ دونوں بچوں کی خوشی اور بھلائی اسی میں ہے۔ منیرہ نے ہاشم اور لیلا کے جذبات سے ان لوگوں کو آگاہ کیا۔ لیلا کے لیے کس بات میں بھلائی ہے یہ سوچنے کے لیے ابھی ہم زندہ ہیں۔ لیلا ابھی نادان ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ ہم دونوں کریں گے، اسحاق نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ویسے بھی لیلا کے پہلے ہی چودھری زمان سے رشتے کی بات چل رہی ہے، کل تک ہم وہاں بات پکی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، رضیہ نے فخر سے کہا۔ چودھری زمان کا نام سنتے ہی مشتاق اور اشفاق چونک گئے۔ اشفاق سے رہا نہ گیا، افسوس سے بھائی کی طرف دیکھ کر بولا، چودھری زمان اپنی لیلا سے 20 یا 22 سال بڑا ہے، یہ تو کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ رضیہ نے حقارت سے اشفاق کی طرف دیکھا اور ترنت بولی، عمر کا کیا ہے، مرد کی خوبصورتی اس کی بھری ہوئی جیب اور دولت ہوتی ہے۔ لیلا وہاں چودھرائن بن کر عیش کرے گی۔ ہر ماں باپ کی طرح ہماری بھی دلی خواہش ہے کہ ہماری بیٹی خوشحال زندگی گزارے۔ اسحاق بھائی، ہاشم گھر کا بچہ ہے، نیک اور اچھا ہے، تعلیم مکمل کرتے ہی برسر روزگار بھی ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے اہم بات ہے کہ لیلا بھی ہاشم کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل لیلا کے احساسات کو بھی مد نظر رکھیے۔ مشتاق نے پہلی دفعہ زبان کھولی اور ہاشم کی حق میں دلائل دیے، مگر سب بے سود تھا۔ ہاشم کو برسر روزگار ہونے میں ابھی وقت ہے، اور ویسے بھی چودھری زمان جیسے رشتے کو ٹھکرانا کفران نعمت ہے، اسحاق نے بیزاری سے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ اشفاق اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور گرج کر بولا، بس کرے مشتاق بھائی، یہاں اور ٹھہرنا بیکار ہے۔ بھائی بھاوج کی آنکھوں پر چودھری زمان کی دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کے آگے خونی رشتے اہمیت کھو چکے ہیں۔ اشفاق بکواس بند کرو، اسحاق غصے سے دھاڑا۔ اشفاق جواب میں کچھ بھی کہے بغیر پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ منیرہ اور مشتاق بھی کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دوسرے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی لیلا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پورے گاؤں نے یہ دیکھا تھا کہ ایسی روشنیوں والی بارات شاید ہی کسی لڑکی کی آئی ہو۔ لیلا کی بری دیکھ کر خواتین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چودھری زمان نے اپنی ہونے والی زوجہ کے لیے سونے کے زیورات کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اسحاق کو رضیہ نے بھی بیٹی کو دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جہیز کا ایک پہاڑ سین میں سجایا گیا تھا۔ لیلا روکھی روکھی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ معوف تھا، دل کی بستی کے تمام موسم ویران ہو چکے تھے، وہ اپنے حق کے لیے احتجاج بھی نہ کر سکی تھی۔ رخصتی سے قبل وہ بہت ہی دیر انوری کے گلے لگ کے دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ ایک وہی تو تھی اس کی غم خوار، جو اس کے غموں کو دل سے محسوس کر سکتی تھی۔ مہمانوں سے فراغت کے بعد چودھری زمان نے اپنی خلوت خاص کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے تنی ہوئی مونچھوں کو مزید تو دیا اور ایک شان سے اندر داخل ہوا۔ پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو محو رقص تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازے کی چٹکی چڑھائی اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ توقع کے برعکس بیڈ پر کوئی نہ تھا۔ حیرت تو ہوئی، پھر ذہن میں خیال ابھرا کہ ہو سکتا ہے اس کی منقوہ واش روم میں گئی ہو۔ دفعتاً اس کی نگاہ واش روم کی طرف اٹھی اور منجمد رہ گئی۔ سرخ روسی لباس میں لپٹا وجود زمین پر بے سود پڑا تھا۔ وہ سرحد سے اس کے قریب گیا اور لیلا کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ لیلا، لیلا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ چودھری زمان کے چہرے پر پریشانی و فکر کی لکیریں یہاں تھیں۔ لیلا کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اجلے عروسی میں گھستے ہی اسے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔
चौधरी जमान ने बेड की साइड टेबल पर रखे जग को उठाया और लैला के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। चेहरे पर पानी के छींटों का लम्स पड़ते ही उसकी पलकें थरथराने लगीं। फिर धीरे से लैला ने आंखें खोल दी। चौधरी जमान का उसके चेहरे पर झुका और बेताबी से बोला, क्या हो गया है तुम्हें लैला, तुम ठीक तो हो? वो प्यार से उसके पेशानी के बाल सहलाने लगा। उसने चौंक कर चौधरी जमान की तरफ देखा। दोनों आंखों को सुगेड़ कर वो जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम? ये कहते हुए लैला ने अचानक फुर्ती से दोनों हाथ चौधरी जमान के सीने पर जमा कर पूरी कुव्वत से उसे धक्का दे दिया। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार न था, इसलिए बमुश्किल खुद को संभाला। वो हैरत से शशदर रह गया। लैला के मुंह से निकलने वाले अल्फाज उसे उलझन में मुब्तला कर गए थे। कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आए? वो नागिन की तरह फुंकारी। बेड से टेक लगाए उसने दोनों घुटनों को सीने से चिपका रखा था और मजबूती से उनके गिर्द बाजू माइल किए हुए थे। चौधरी जमान के माथे की सिलवटें मजीद गहरी हो गईं। ये क्या कह रही हो? मैं चौधरी जमान हूँ, तुम्हारा शौहर। उसने लैला के कंधों को ज़ोर से झंझोड़ा। उससे जैसे चौधरी जमान के छूने से करंट लगा। उसने फ़ौरन उसके दोनों हाथों को झटक दिया। मेरे पास मत आओ, दफ़ा हो जाओ। हाशिम, हाशिम! वो ज़ोर से दरवाजे की तरफ बढ़ी और वहशियाना अंदाज में चीखने लगी। चौधरी जमान को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। या इलाही, आखिर ये क्या माजरा है? शादी की पहली शब ही उसकी बीवी अपने मजाजी खुदा को पहचानने से इनकारी थी। उसे लैला की हालत पर शुबा होने लगा। जिल्लत के एहसास ने उससे आंखें लाल हो गई थीं। चौधरी जमान एक झटके से उठा और कमरे से निकलता चला गया। लैला पागल हो गई है। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। शादी के अगले रोज़ ही चौधरी जमान उसे उसके वालिदैन के पास छोड़कर चला गया था। उसका कहना था कि उसको धोखे में रखकर एक पागल लड़की उसके पल्ले बांध दी है। इसहाक और रज़िया इस इल्ज़ाम पर बुखला गए, मगर बेटी की ज़ाहिरी हालत उसकी ज़ुबान से निकलने वाले बेरब्त जुमलों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि लैला किसी ज़हनी टूट फूट का शिकार है। वो किसी को कोई बात समझने से कासिर थी। उसकी आंखों के आगे अजनबियत की ऐसी चादर तन की थी कि वो अपने अजीज़ों करीबी रिश्तों को पहचानने की सलाहियत खो चुकी थी। घर के सहन में गाँव की बहुत सी औरतें जमा थीं। हर कोई अपनी बसात के मुताबिक रज़िया से इज़हार हमदर्दी कर रही थी। रज़िया का रो रो कर बुरा हाल था। उसका ख्याल था कि उसकी बेटी की खुशियों को किसी बदबख्त की नज़र लग गई है। लैला खामोश नज़रों से सबकी तरफ देखती रहती, फिर हज़ियाती अंदाज में चीखती चिल्लाती और हाशिम हाशिम पुकारती। अनवरी अपनी सहेली की हालत देखकर ज़ब्त खो बैठती और फूट फूट कर रो देती। वो जानती थी कि हाशिम की जुदाई ने लैला की यादाश्त को छीन लिया था, मगर वो कुछ भी करने से कासिर थी। हाशिम जब माँ के साथ मामू के घर पहुंचा तो रज़िया उन्हें बिला वजह कोसने लगी। मुनीरा, अब क्या तू मेरी बेटी की बर्बादी का तमाशा देखने आई है? मुनीरा को भावच की जहर में डूबे अल्फाज दुख की अथाह गहराइयों में ले गए। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। जब से मैंने तुझे रिश्ते से इनकार करके अपनी बेटी को चौधरी जमान के साथ रुखसत कर दिया तो तेरे सीने पर सांप लौट गए। तेरे अंदर जो हसद की आग लगी थी ना, उसने मेरी लैला को लपेट में ले लिया। मुनीरा से भी चुप ना रहा गया। वो फट पड़ी। भाभी, अफसोस है तेरी सोच पर। लैला मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज़ है, इस बात का मेरा खुदा गवाह है। लैला बेटी मेरे हसद की नहीं बल्कि आपकी लालच की भेंट चढ़ गई है। लालच? कौन सा लालच? अरे मैं तो अपनी बेटी के मुस्तकबिल को महफूज करना चाहती थी, मगर तुम जैसे हास्तीन को ये कहाँ गवारा था। रातों रात पता नहीं ऐसे कौन से तावीज़ चलाए कि मेरी बेटी दूसरे ही रोज़ महक के आ बैठी। रज़िया तमाम हदों को छूती जहालत से सीना पीटने लगी। ममानी, आपके नज़दीक बेटे के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए धन दौलत वाहिद शर्त है। हाशिम, जो अभी तक माँ और ममानी के दरमियान होने वाले जुमलों के तबादले सुन रहा था, बोल पड़ा। चौधरी जमान से रिश्ता जोड़ते वक्त क्या आप लोगों ने एक बार भी लैला की मर्जी जानने की कोशिश की? अगर आपने लैला के जज्बातों से साथ की ज़रा भी परवाह की होती तो आज ये इस हाल को ना पहुँचती। हाशिम की आवाज़ भर्रा गई थी। उसने आस्तीन से आंखों में आए आंसू पूछे और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर चला गया। वक्त धीमे धीमे सिरकता रहा। लैला में कोई तब्दीली ना आई। उसे खाने पीने का कोई होश शऊर ना रहा था। रज़िया उसके सामने खाना रखती तो वो उठाकर फेंक देती और मुग़लज़ात बकती रहती। जब पागलपन का शदीद दौरा पड़ता तो वो अपने होश व आवाज़ से बिल्कुल बेगाना हो जाती। इसहाक और रज़िया बेटी की हालत पर कुड़ते रहते। उन्हें इस बात का भी गम व गुस्सा था कि चौधरी जमान ने पलटकर खबर तक ना ली थी। हाशिम की ज़िंदगी भी बेरंग होकर रह गई थी। उसका पढ़ाई में दिल ना लगता था।
وہ جیسے تیسے کالج جاتا اور گھر آ کر کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے بہت بار لیلا کو دیکھنے کی کوشش کی مگر رضیہ اسے دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیتی۔ منیر اپنے بیٹے کی حالت پر پریشان رہنے لگی تھی۔ ہاشم آتے جاتے جب بھی کنویں کے پاس لگے پیپل کے درخت کو دیکھتا تو وہ بہت کچھ یاد آنے پر اس کا دم گھٹنے لگتا۔ وہ جس کسی سے بھی لیلا کے دن بدن بگڑتے ہوئے ذہنی توازن کے بارے میں سنتا تو بے چین ہو اٹھتا۔ وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ ممانی کے ذہن میں پکنے والی بدگمانیوں نے دونوں گھرانوں کے تعلقات کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر اس کا ایک اور دن انوری سے ٹکراؤ ہوا تو اس نے ہاشم کو بتایا کہ لیلا کا پاگل پن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ وہ اب ہر ایک پر حملہ کرنے کو دوڑتی ہے۔ خالہ رضیہ نے احتیاطاً بیٹی کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ اس نے افسردگی سے ہاشم کو لیلا کے حالات بتائے۔ وہ بڑی دکھی انداز سے انوری کی باتیں سنتا رہا۔ وہ مزید بتانے لگی کہ گزشتہ ہفتے خالہ رضیہ کو کسی عورت نے ایسے پیر بابا کا پتہ بتایا جو کالے علم کا توڑ اور جنوں بھوتوں کو بگانے دور دور تک شہرت رکھتا ہے۔ خالہ رضیہ اس عورت کی مدد سے پیر بابا کو گھر لے آئی تھی۔ لیلا کو دیکھتے ہی پیر بابا کا کہنا تھا کہ وہ اپنی روحانی طاقت سے یہ جان چکا ہے کہ لیلا کے وجود پر کسی شریر جن نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ اس کے دماغ پر اسی شریر جن کا قبضہ ہے۔ پھر اس نے اپنا گھناؤنا عمل شروع کر دیا۔ اس کا طریقہ علاج بہت دردناک تھا۔ پیر بابا نے لیلا کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے۔ اس کے بعد گرم گرم کوئلے اس کے ہاتھوں پر رکھ کر اذیتیں دیتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح وہ شریر جن کو تکلیف دے کر لیلا کا جسم اسے آزاد کرا دے گا۔ لیلا کی کربناک چیخیں پورے محلے میں گونجتی رہیں۔ بہت دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر آخرکار لیلا کی بے ہوشی پر جا کر معاملہ ختم ہوا۔ پیر بابا چلا گیا مگر لیلا پھر بھی ویسی کی ویسی ہی رہی۔ اس کی حالت میں تبدیلی نہیں آئی۔ انوری بتا کر رونے لگی۔ انوری کے ذریعے لیلا کے بارے میں جان کر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے منیرہ کو ساتھ لیا اور ماموں کے ہاں پہنچ گیا۔ رضیہ سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ ماموں اسحاق کو اس بات پر قائل کرنا چاہتا تھا کہ لیلا کو شہر لے جا کر کسی دماغی اسپتال میں دکھایا جائے۔ رضیہ نے حسب توقع ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ہاشم نے لیلا کی زخمی ہتھیلیوں کو دیکھا تو اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ ممانی کی جہالت کی وجہ سے دوہری اذیت جھیل رہی تھی۔ ہاشم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحہ کو شناسائی کی لہر دوڑی، پھر مہدوم ہو گئی۔ وہ دوبارہ خلاؤں میں تکنے لگی۔ جانے کہ اسے یقین تھا کہ لیلا کی آنکھوں کے آگے تنا اجنبیت کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ وہ پر امید تھا۔ وہاں سے اٹھنے سے قبل وہ اور منیرہ ممانی کو اس بات پر قائل کر چکے تھے کہ لیلا کے علاج کے لیے اسے شہر کے اچھے معالج کو دکھایا جائے۔ اگلے دن ہاشم کی مدد سے لیلا کو شہر کے ایک اچھے ذہنی امراض اسپتال میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کی تشخیص کے بعد اسے پاگل خانے منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ لیلا کے پاگل ہونے کی وجہ کوئی گہرا صدمہ ہے جسے وہ برداشت نہ کر پائی اور اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس کے بعد کچھ اور کہنا قبل از وقت تھا، البتہ اس کی یادداشت کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی۔ اسحاق اور ہاشم لیلا کو اسپتال داخل کروا کر واپس آ گئے۔ لیلا کو پاگل خانے آئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں وہ وقتاً فوقتاً اسپتال کے چکر لگاتا رہا مگر ہر بار اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈاکٹر نے ابھی تک لیلا کے متعلق کوئی اچھی خبر اور خوشائند بات نہیں سنائی تھی۔ وجاہت علی ایک ماہر اور قابل ڈاکٹر تھا۔ لیلا اس کی نگرانی میں زیر علاج تھی۔ وہ ہاشم اور اسحاق سے لیلا کی زندگی کے بارے میں چھید چھید کر سوال کرتا تھا۔ ایک بار ہاشم نے ڈاکٹر وجاہت کو اپنے اور لیلا کی محبت کے بارے میں بتایا تو وہ چونک گیا۔ ڈاکٹر وجاہت کے لیے یہ ایک نئی بات تھی جو اسے ایک الگ زاویے سے سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر وجاہت نے ہاشم کو بتایا کہ پہلے حقائق جاننے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ لیلا کے دل و دماغ نے لاشعوری طور پر آپ کو ہی اپنا جیون ساتھی مان لیا ہو اور آپ کے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ اس لیے نکاح کے چند گھنٹوں بعد وہ اجلے عروسی میں اپنے شوہر کے روپ میں چودھری زمان کو ذہنی طور پر قبول نہ کر پائیں۔ ممکنہ طور پر اس چیز کی وجہ سے اس پاگل پن کا دورہ پڑا۔ ڈاکٹر وجاہت اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ بس سن بیٹھا، اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر نرس کے ساتھ لیلا کو دیکھنے گیا تھا۔ پاگل خانے کی گٹند زدہ ماحول میں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ ہاشم دور کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے تیز ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے جن آنکھوں میں اس کی چاہت کے دیے ٹمٹماتے تھے اب وہ ساحرانہ کٹورے زندگی کی رمق سے محروم تھے۔ پپڑی زدہ ہونٹ خاموشی کا پیرہن اوڑھے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ ہاشم کچھ دیر وہاں کھڑا پانیوں سے لبریز دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک سرد آہ بھر کر واپس مڑ گیا۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، تیرے ابا بھی یہی چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں تجھے ہنستا بستا دیکھنا چاہتے ہیں، منیرہ نے نرمی سے اسے کہا۔
وہ چاہتی تھی ہاشم لیلا کو بھول کر اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے اب گھر بسانے کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ اس نے ماں کو ٹالنے کے لیے تعلیم کو دلیل کے طور پر پیش کیا، مگر اب وہ ہاشم کا کوئی بھی عذر سن کر ٹلنے والی نہیں تھی۔ تجھے تعلیم پوری کرنے سے کس نے روکا ہے؟ تو چاہے تو شادی کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، تیرا اور تیری بیوی کا خیال رکھنے کے لیے ہم ہوں گے نا۔ منیرہ نے ناصحانہ انداز میں بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مگر لیلا کے ہوتے ہوئے میں کیسے کسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہوں؟ میں نے لیلا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے علاوہ کسی کو اپنا شریک سفر نہیں بناؤں گا۔ میں آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں، ہاشم نے اٹل لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیلا پاگل ہو چکی ہے بیٹا، وہ تیرا گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، پورا گاؤں یہ بات جانتا ہے، تجھے بھی یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے۔ ماں کے الفاظ سماعت سے ٹکرائے تو دروازے کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ لیلا پاگل ہوئی ہے، مر تو نہیں گئی؟ اس کے جیتے جی کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ساری عمر ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا، ہاشم نے گہری سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ بارش چھما چھم برس رہی تھی، بجلی زوردار آواز کے ساتھ چمکتی اور ماحول کو روشن کر دیتی، پھر وہی گھور اندھیرا چھا جاتا۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ اکتا گیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سردی کی وجہ سے ہلکی ہلکی کپ کپی تاری تھی، اسے بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی، دل گھبرا رہا تھا۔ سخت سردی کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ بھائی ہاشم! اسے لگا کوئی اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، سامنے زرینہ کھڑی تھی۔ 3-4 سیکنڈ کے بعد اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ فجر کی اذان ہونے پر اس کی آنکھ لگی تھی۔ ساری رات جاگنے کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے دیکھا زرینہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بھائی، لیلا مر گئی ہے۔ زرینہ کی بات سن کر ہاشم کو ایک دھچکا سا لگا۔ ماموں اسحاق رات کو اسپتال گئے تھے، لیلا کی موت کے بعد وہاں عملے کے ساتھ لیلا کی لاش کو اسپتال کی گاڑی میں گھر لے آئے ہیں۔ زرینہ تفصیلات بتا رہی تھی۔ ہاشم کو آنکھوں کے دھندلکے میں زرینہ کے بس لب ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، مگر اس کے دماغ میں ایک ہی جملے کی باز گشت تھی، لیلا مر گئی ہے۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے تصور میں لیلا کی ویران آنکھیں گھوم گئیں جو ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ پپڑ زدہ ہونٹ دائمی خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ کنویں کے نزدیک پیپل کا درخت بھی مایوس اور افسردہ کھڑا ماتم کنا تھا۔ دادی کے چہرے پر کرب، اضطراب اور بے چینی کے رنگ نمایاں تھے۔ اس کے دل میں برسوں سے دفن شدہ غم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے لیلا کی جوان سالہ موت ابھی ابھی واقع ہوئی ہے اور اس جوان مرگی نے انہیں ڈھال کر کے رکھ دیا ہو۔ ماحول پر عجیب سے افسردگی طاری ہو گئی تھی۔ لیلا کی موت کے بعد ہاشم نے کبھی گھر نہ بسانے کا عہد کر لیا تھا، دادی بتانے لگیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے شہر کے کسی سرکاری ادارے میں نوکری مل گئی، پھر وہ شہر میں ہی رہنے لگا۔ وہ مہینے میں ایک بار گاؤں اپنے والدین سے ملنے آتا۔ کچھ عرصے بعد اس نے شہر میں رہائش کا مستقل بندوبست کر لیا اور اپنے ماں باپ کو لے کر ہمیشہ کے لیے گاؤں کو خیر آباد کہہ دیا۔ میری آنکھوں کو آج بھی وہ منظر یاد ہے۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئیں۔ جب وہ لوگ گاؤں کو چھوڑنے سے قبل ہمارے گھر آئے تھے، خالہ منیرہ بہت رنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ میرا یہاں بچپن، لڑکپن اور جوانی گزری ہے، بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہوں، مگر گاؤں چھوڑنے کا بالکل دل نہیں چاہتا۔ یہ مہینے میں صرف ایک بار آتا ہے، اس کی دوری میرے بوڑھے وجود کو اب کھائے جا رہی ہے۔ خالہ منیرہ نے قریب ہی بیٹھے ہاشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ وقت اپنی روایتی انداز میں چلتا رہا، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ میرے بڑے بیٹے زبیر کو ان دنوں کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑا۔ وہیں اتفاق سے ان کی ملاقات ہاشم سے ہو گئی۔ وہ زبیر بھائی کو اپنے بچوں اور بیوی سے ملوانے کے لیے لے گیا۔ بیوی بچوں سے ملوانے؟ میں نے الجھ کر دادی کی طرف دیکھا۔ کیا ہاشم نے شادی کر لی تھی؟ میرے سوال کے جواب میں دادی بولی، ہاں۔ خالہ منیرہ کے دن رات زور دینے اور سمجھانے پر ہاشم کو شادی کے لیے رضامند ہونا پڑا۔ جذبات میں آ کر ہم خود سے بہت سے عہد کر لیتے ہیں، پھر اپنی ذات کو اس عہد کے خول میں بند کر لیتے ہیں۔ ہاشم نے بھی جذبات میں آ کر شادی نہ کرنے کا عہد کیا تھا، اپنی ذات کو ایسی پابندیوں میں جکڑ لیا تھا جو ہماری شریعت اور فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ لیلا کے ساتھ گزرا اس کا ماضی تھا، مگر وقت نے ابھی اسے باور کرا دیا تھا کہ تنہا ایک انسان کا زندگی کا یہ طویل سفر کس قدر دشوار ہے۔ قسمت کے آگے کسی کی نہ چلی ہے نہ چلے گی، فطرت بھی اپنا آپ منوا کر رہتی ہے۔ ہاشم چونکہ ایک اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا، اس لیے اس کی ایک معزز اور اعلیٰ خاندان میں شادی ہوئی۔
قدرت مہربان ہوئی پیسے کی خوب ریل پیل تھی۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ دوسری طرف لیلا کے مرنے کے 6 ماہ بعد ہی اسحاق نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی تھی اور رضیہ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ 20 سالہ رفاقت میں رضیہ اسحاق کو لیلا کے بعد مزید اولاد کا تحفہ نہ دے سکی تھی۔ لیلا کی موت کے بعد اسحاق کے دل میں اولاد نرینہ کی شدید تمنا ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا اس کی نسلیں بھی پروان چڑھیں۔ دوسری بیوی سے اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ شوہر کی طرف سے دھتکارے جانے کے بعد رضیہ کا آخری ٹھکانہ اس کا میکہ تھا، اس لیے وہ اپنے بھتیجوں کے پاس چلی گئی، جہاں وہ دن رات کام کرتی اور گوبر تھاپتی۔ اس کے بعد اسے 2 وقت کی روٹی مل جاتی۔ اس کی زندگی کے آخری برس بہت قسم پرسی میں گزرے تھے۔ ہاشم اور اس کے خاندان کے لیے روز اول سے ہی دل میں بے وجہ نفرت اس کی بیٹی کی خوشیاں نگل گئی تھی۔ کچھ انسانوں کو ان کے اعمال کی سزا اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے، لیکن انسان ازل سے ہی ناسمجھ ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ رضیہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔